السلام عليك يا رسول الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابرہہ یمن کا ایک بادشاہ تھا، بڑی جاہ و جلال والا بادشاہ تھا، بڑی طاقت والا بادشاہ تھا، بڑے وسائل والا بادشاہ تھا، بڑی قوت والا بادشاہ تھا، شان و شوکت اس کی بہت تھی. اسے وہاں پر ایک گرجا قائم کیا اور اس نے لوگوں کو کہا کہ وہ مکہ میں کعبے کے حج کے بجائے اس گرجا کی طرف آنا شروع کریں. لیکن مکہ کے اس وقت جو عرب ہیں ان کے لوگوں کا اس کی طرف اتنا رجحان نہیں ہوا، تو اس نے پھر یہ تہیہ کیا کہ کیوں نہ وہ سفر کرے اور اس کعبے کو منہدم کر دے، مکہ میں جو کعبہ ہے، تاکہ پھر لوگ حج کے لیے اس کے گرجے میں آئیں. چونکہ وہ بادشاہ تھا اور اس کی خواہش یہ تھی، ہر بادشاہ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ اس کے تابع ہوں اور دین میں بھی اس کی اتباعت کریں، مذہب میں بھی اس کی تابع داری اختیار کریں. تو بہرحال اس نے پھر کعبے کو منہدم کرنے کا ناپاک ارادہ کیا، مکہ کے اوپر حملہ کیا، مکہ کی طرف آیا، ہاتھیوں کا ایک بہت بڑا لشکر لے کر آیا. اور جب وہ مکہ کے قریب پہنچا تو اس نے وہاں پر پڑاؤ کیا اور پھر اس نے اپنے قاصد کے ذریعے بنو ہاشم کے یا قریش کے سردار کو اس نے بلایا. تو حضرت عبد المطلب جو ہیں وہ وہاں پر گئے اور انہوں نے ان سے بات کی. تو اس نے کہا جی کہ تم یہاں آئے ہو اور تم نے میرے جو اونٹ ہیں ان کو اپنے قبضے میں لے لیا، تم میرے اونٹ میرے حوالے کر دو. تو اس نے کہا کہ تم مجھ سے اونٹ مانگنے آئے ہو جبکہ میں تمہارے کعبے کو منہدم کرنے آیا ہوں اور تم یہاں کے سردار ہو. تو حضرت عبد المطلب نے کہا کہ کعبہ جو ہے وہ میں اس کا مالک نہیں ہوں، کعبے کا مالک خود کعبے کو بچا سکے گا. واپس آئے، انہوں نے قریش کو جمع کیا اور کہا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کعبے کو نہ بچایا تو ہمارے لیے بچانا ممکن نہیں ہوگا. اور پھر انہوں نے وہاں پر تمام لوگوں کو کعبے کے صحن میں جمع کیا اور جمع کر کے دعا کی، اللہ کے حضور گڑ گڑائے، اللہ کے حضور یہ دعا کی. وہ شعروں کی صورت میں کتابوں میں ملتی ہے کہ اللہ یہ تیرا گھر ہے، اگر تو نے اس کو نہ بچایا تو ہمیں تو اس کو بچانے کی ہمت نہیں ہے، تو اپنے فضل و کرم سے اس کو بچا. اگر تو نے اس کو نہ بچایا تو یہاں پر پھر صلیب جو ہے وہ اس کعبے کے اوپر اس کا راج آ جائے گا اور اس کے اوپر وہ قائم کر دی جائے گی. تو وہ انہوں نے دعا کی، التجا کی. اور اس کے بعد آپ کو وہ واقعہ علم ہے کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے اس جو اصحاب فیل تھے یا جو بڑے بڑے ہاتھی تھے، ان ہاتھیوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابابیل کا ایک لشکر بھیجا. اور ابابیل جو پرندے تھے ان کی چونچ میں ایک پتھر تھا اور دو جو ان کے پاؤں تھے ان میں پتھر تھے. تو ہر پرندے کے پاس 3 پتھر تھے اور وہ پتھروں کی جب بارش ہوئی تو اس کے بعد وہ سارے کے سارے ہاتھی جو ہیں وہ تباہ و برباد ہوئے. اور ابرہہ نے پھر واپسی کا رخ کیا اور راستے میں وہ بیمار ہو کر وہ مر گیا، واصل جہنم ہوا. اور یہ جو ارادہ اس نے کیا تھا خانہ کعبہ کو منہدم کرنے کا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ارادے کو نیست و نابود کیا. اور اس وقت جو اس کا سامنا تھا وہ حضرت عبد المطلب کے ساتھ تھا جو حضور علیہ السلام کے دادا تھے. حضرت عبد المطلب کا جو اصل نام تھا وہ شیبہ تھا. آپ کے والد سے حضرت ہاشم جو ہیں انہوں نے یثرب جو اس وقت تھا مدینہ تھا وہاں پر ایک شادی کی تھی. اور آپ وہاں جو انہوں نے شادی کی تھی جن کا نام ایک سلمہ تھا، بہت بڑی باوقار اور بڑے خاندان کی خاتون تھیں، تو ان سے پھر حضرت عبد المطلب جو ان کا نام شیبہ تھا وہ پیدا ہوئے. جب شیبہ حضرت ہاشم کا انتقال ہوا تو حضرت ہاشم کے انتقال کے بعد آپ کے جو بیٹے مطلب تھے وہ گئے وہاں پر مدینہ اور وہاں سے شیبہ کو اپنے بھتیجے کو ساتھ لے کر آئے. جب وہ مکہ میں داخل ہوئے تو وہ ان کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے سواری کے اوپر. تو لوگوں نے یہ سمجھا حضرت مطلب ہیں وہ کوئی غلام لے کر آئے ہیں، تو لوگوں نے جو پیچھے بیٹھا ہوا تھا ان کو عبد المطلب کہنا شروع کر دیا. اور پھر بڑی شفقت سے آپ نے شیبہ کو پالا. تو اس وجہ سے چونکہ آپ کے چچا کا نام مطلب تھا تو ان کی وجہ سے آپ کو پھر عبد المطلب کہا جانے لگا. تو انہوں نے بھی اس نام کو پسند کیا اور ہمیشہ پھر اپنے لیے اسی نام کو اپنے چچا کی محبت کی وجہ سے، اپنے چچا کی شفقت کی وجہ سے اور جس طریقے سے آپ کے چچا نے آپ کو پالا تو اس وجہ سے اپنا نام عبد المطلب ہی کنٹینیو کیا. تو یہ آپ کے نام عبد المطلب ہونے کی وجہ ہے. اس لیے میں نے وضاحت کر دی کہ بعض اوقات لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں مطلب میں، جو عبد المطلب کے چچا تھے ان میں اور عبد المطلب میں. تو عبد المطلب جو حضور کے دادا ہیں ان کا اصل نام مطلب نہیں ہے بلکہ عبد المطلب، ان کا اصل نام شیبہ ہے. اپنے چچا سے محبت کی وجہ سے، چچا کی شفقت کی وجہ سے ان کو عبد المطلب کہا جاتا ہے. تو حضرت عبد المطلب آپ کو علم ہے کہ آپ وہ ہیں
کہ جنہوں نے حضور علیہ السلام کی پرورش کی. حضرت عبداللہ جو حضور علیہ السلام کے والد تھے ان کا انتقال حضور علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ہی ہو گیا تھا. تو حضرت عبد المطلب نے آپ کی پرورش کی, بڑی شفقت کے ساتھ, بہت محبت کرتے تھے اور بڑی شفقت کے ساتھ حضور علیہ السلام کی پرورش کا اعزاز بھی ان کو ملا. اس لیے یہ حضور کے جو اجداد ہیں ان میں سے ان کا بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے, چونکہ انہوں نے خود حضور علیہ السلام کی زیارت بھی کی. حضور کی پیدائش کے بعد آپ کی پرورش میں بھی آپ اپنا حصہ ڈالتے رہے. تو حضرت عبد المطلب جو ہیں ان کے جو بیٹے ظاہرہ جتنے ہیں ان میں سے ایک بیٹے تو حضرت عبداللہ ہیں. حضرت عبداللہ وہ ہیں جو حضور علیہ السلام کے والد گرامی ہیں. ان کا ذکر ہم اس سیریز کے اختتام میں حضرت عبداللہ اور حضرت سیدہ آمنہ کا کریں گے. مگر حضرت عبد المطلب کے جتنے بھی بیٹے ہیں وہ سارے کے سارے بیٹے رشتے میں حضور علیہ السلام کے چچا تھے. تو حضرت عبد المطلب کے جو بیٹے ہیں جو حضور علیہ السلام کے چچا ہیں, یہ ہم ان کا ذکر کر لیتے ہیں کہ آپ کے حضور علیہ السلام کے چچا کون کون سے تھے, ان کا نام کیا تھا. تو حضور علیہ السلام کے چچا میں ایک کا نام حارث تھا, اور یہ حارث جو ہیں یہ حضور علیہ السلام کے چچا تھے. اس کے بعد ایک جو حضور علیہ السلام کے دوسرے چچا تھے ان کا نام حضرت عبداللہ تھا. جو تیسرے چچا ہیں ان کا نام زبیر تھا. جو چوتھے چچا ہیں ان کا نام ابو طالب تھا. جو پانچویں چچا ہیں ان کا نام عبد القعبہ تھا, یا ان کو مقوم بھی کہا جاتا تھا. اسی طرح پھر حضور علیہ السلام کے جو ایک اور چچا ہیں وہ حمزہ ہیں, جن کو ہم امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتے ہیں. پھر ایک اور چچا مغیرہ ہیں. حضور علیہ السلام کے ایک اور چچا حجل ہیں. پھر حضور علیہ السلام کے ایک اور چچا حضرت عباس ہے, حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک اور چچا حضرت ایک درار ہیں, اور پھر ایک اور چچا حضرت مصعب ہیں. تو یہ حضور علیہ السلام کے 12 چچا تھے جو حضرت عبد المطلب کی اولاد میں سے تھے. ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں, ایک چچا کا میں نے ذکر نہیں کیا, ان کا بھی ذکر کر دیتا ہوں. جو حضور کے چچا تھے وہ ابو لہب تھے, اور ابو لہب وہ ہیں کہ جنہوں نے حضور علیہ السلام کی دشمنی کی, آپ کو پتہ ہے, اور پھر ان کے رد میں سورہ لہب بھی جو ہے وہ اتری, چونکہ حضور علیہ السلام پر یہ ایمان نہیں لائے تھے. تو اس کے علاوہ جو باقی چچا ہیں ان میں سے بعض کا انتقال تو حضور علیہ السلام کی بعثت سے پہلے ہو گیا, اور جن جن کا انتقال حضور علیہ السلام کی بعثت کے بعد ہوا ان میں سے وہ سب ایمان لے آئے. جیسے حضرت امیر معاویہ حضرت امیر حمزہ جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ حضور علیہ السلام بھی ایمان لے کے آئے. حضرت عباس جو ہیں وہ حضور علیہ السلام کی ایمان لے کر آئے. اور حضرت ابو طالب جو ہیں, یہ حضرت ابو طالب وہ ہیں جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے والد گرامی ہیں, اور ان کے بھی ایمان کے ہم قائل ہیں. تو حضور علیہ السلام کے چچا کا بھی ہم نے ذکر کیا. جو حضور علیہ السلام کی پھپھیاں تھیں ان میں ایک پھپھی کا نام ام حکیم تھا, ایک پھپھی کا نام بیضہ تھا, ایک پھپھی کا نام امیمہ تھا, ایک پھپھی کا نام عروہ تھا, ایک پھپھی کا نام برہ تھا, ایک پھپھی کا نام عاتقہ تھا, اور ایک پھپھی کا نام صفیہ تھا. تو ان پھپھیوں کا بھی حال یہ ہے. جو حضور علیہ السلام کی 6 پھپھیاں ہیں, ان کی تفصیل میں ہم نہیں جائیں گے, مگر ان میں سے وہ پھپھیاں جو حضور علیہ السلام کی بعثت سے پہلے انتقال کر گئیں, ظاہر ہے اعلان نبوت ہی نہیں ہوا تھا تو ایمان لانے کا تو موقع نہیں آیا, لیکن جن جن کا انتقال حضور علیہ السلام کی بعثت کے بعد ہوا, اعلان نبوت کے بعد ہوا, ان پھپھیوں نے حضور علیہ السلام کے اوپر باقاعدہ ایمان لانے کا اعلان کیا. تو یہ حضور علیہ السلام کی پھپھیاں ہیں. یہ حضور علیہ السلام کے چچا ہیں جو حضرت عبد المطلب کے بیٹے ہیں, حضور علیہ السلام کے دادا ہیں. حضرت عبد المطلب نے بہت شفقت کے ساتھ حضور علیہ السلام کی پرورش میں اپنا حصہ ڈالا, اور آپ کے دادا تھے, اور ان کا بڑا مقام اور مرتبہ تھا. تو آج ہم حضور علیہ السلام کے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے ذکر کے اوپر اپنی بات کو ختم کریں گے, اور انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم حضور علیہ السلام کے والد گرامی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضور علیہ السلام کی والدہ مائدہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکہ یا رسول اللہ.